نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بدایت النحو سے اسم فعل اور اسم صوت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اسم فعل کسے کہتے ہیں، اسم فعل سے مراد کیا ہے، اسم صوت سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ عز وجل ان کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم فعل، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، کوئی بھی کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کلمہ اسم بھی ہو اور فعل بھی ہو۔ یہ اسم فعل ہے کیا؟ تو دیکھیں، یہ اسم فعل جو ہے نا، یہ اصل میں اسم ہی ہے۔ یہ ایک وقت میں اسم اور فعل دونوں ہی ہیں۔ حقیقتاً یہ اسم ہے، لیکن کیونکہ یہ فعل کا معنی دیتا ہے، فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس اسم کو اسم فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم فعل فعل نہیں ہے، لیکن پھر اسم فعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم ایسا ہے جو فعل کا معنی دیتا ہے، اس لیے اسے اسم فعل کہتے ہیں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی اسماء غیر متمکنہ میں سے ہے۔ اس میں غیر متمکن کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم اسم فعل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اسم فعل کسے کہہ رہے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ مصنف اسے بیان کر رہے ہیں کہ اسم فعل اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے معنی میں مستعمل ہو۔ کسے کہتے ہیں؟ اسم فعل اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے معنی میں مستعمل ہو۔ جو اسم فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہو اس اسم کو اسم فعل کہتے ہیں۔ اسم فعل کی دو قسمیں ہیں۔ اب تعریف کے بعد تقسیم کر رہے ہیں۔ اسم فعل کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا، اسے بیان کر رہے ہیں۔ اسم فعل کی دو قسمیں ہیں۔ اول، فعل ماضی کے معنی میں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم فعل فعل ماضی کے معنی میں ہو، یہ پہلی قسم ہے۔ اول، فعل ماضی کے معنی میں، جیسے ہیئاتا۔ ہیئاتا کا معنی کیا ہے؟ ہیئاتا کا معنی ہے دور ہو۔ ہیئاتا یعنی دور ہو۔ اس کے بعد ہے دور ہوا، ہیئاتا یعنی دور ہوا۔ شتانا جدا ہوا۔ اور سرعان، سرعان کا معنی ہے جلدی کی، سرعان جلدی کی۔ یہ پہلی قسم کی مثالیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ اسم فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہو۔ اس کی مثال جیسے ہیئاتا یعنی دور ہوا، شتانا یعنی جدا ہوا، اور اس کے بعد ہے سرعانا یعنی جلدی کی۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے کہ اسم فعل امر حاضر کے معنی میں استعمال ہو۔ اس کو بیان کر رہے ہیں دوم امر حاضر کے معنی میں۔ یعنی دوسری قسم جو ہے وہ امر حاضر کے معنی میں ہے، جیسے نزالی۔ نزالی کا معنی ہے اتر، نزالی اتر۔ تو دیکھیں نزالی یہ اسم ہے، لیکن اتر کے معنی میں استعمال ہے، انزل کے معنی میں استعمال ہے، جو کہ فعل امر حاضر ہے۔ جیسے نزالی یعنی اتر، رؤیدہ یعنی چھوڑ۔ اس طرح مہلت دے، رؤیدہ کا معنی مہلت دے بھی آتا ہے۔ تو یہ اسم ہے لیکن امر حاضر کے معنی میں مستعمل ہے، اس لیے یہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر ہیں۔ اس کے بعد ہے بلہو، اس کا معنی بھی چھوڑ۔ حیہلا، حیہلا کا معنی آ۔ حلوما، حلوما کا معنی بھی آ۔ علیکا، علیکا کا معنی ہے لازم کر لے، عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ علیکا ان تجلسا، علیکا ان لا، علیکا اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ علیکا ان لا تقرأ الآن، اس پہ لازم ہے کہ تو ابھی نہ پڑھے۔ علیکا ان لا تکتب الآن، اس پہ لازم ہے کہ تو ابھی نہ لکھے۔ ٹھیک ہے نا، علیکا کا معنی کیا ہے؟ لازم کر لے۔ الیکا، الیکا یعنی ہٹ، الیکا کا معنی ہے ہٹ۔ یہ سب امر حاضر کے معنی میں مستعمل ہیں۔ اس کے بعد ہے دونکا، دونکا کا معنی ہے پکڑ، دونکا یعنی پکڑ۔
اس کے بعد ہے علیہ بہی، علیہ بہی کا معنی ہے اس کو لا، علیہ بہی یعنی میرے پاس اس کو لا، تو لانے کے لیے اس کو لا اس معنی میں علیہ بہی استعمال ہوتا ہے۔ ہاتا، ہاتا کا معنی بھی لا۔ اس کے بعد ہے حیتا لکا، حیتا لکا کا معنی بھی آ، حیتا لکا یعنی آ۔ اس کے بعد ہے سہ، سہ کا معنی ہے ابھی چپ رہ، اور ساہن، ساہن کا معنی کبھی چپ رہ، تنوین کے ساتھ، ہاں پہ تنوین دے کے پڑھیں گے ساہن تو اس کا معنی ہوگا کبھی چپ رہ۔ اور سہ، سہ کا معنی ابھی چھوڑ، ٹھیک ہے، سہ جو ہے یہ چھوڑ اور چپ رہ ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بطور نکرہ استعمال ہو یعنی ساہن استعمال ہو تو اس وقت معنی ہوگا کبھی چپ رہ کبھی چھوڑ، اور اگر یہ سہ یعنی ہا کے سکون کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت معنی ہوگا ابھی چپ رہ ابھی چھوڑ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں صوت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس میں صوت اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی کی آواز کی نقل منظور ہو، جس اسم کے ذریعے سے کسی کی آواز کی نقل کی جائے اسے اسم صوت کہتے ہیں، نیز یا کسی جانور کو اس لفظ سے بلایا جائے، جانور کو جس لفظ سے بلایا جائے، پکارا جائے، خطاب کیا جائے اسے بھی اسم صوت کہتے ہیں۔ جس لفظ سے بلایا جائے، ہانکنا، جس لفظ سے بلانا، ہانکنا، روکنا وغیرہ منظور ہو، بیان کر رہے ہیں یا کسی جانور کو اس لفظ سے بلانا، ہانکنا، روکنا وغیرہ منظور ہو، جس لفظ کو جانور کو بلانے کے لیے، ہانکنے کے لیے، روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اسم صوت ہے۔ جیسے اح اح، اح اح کے ذریعے سے سینے کی درد کو نقل کیا جاتا ہے، سینے میں جو درد ہوتی ہے اس درد کی آواز کو اح اح کے ذریعے سے نقل کیا جاتا ہے تو یہ بھی اسم صوت ہے۔ اس طرح اف، تکلیف کے وقت عام طور پر اف کہتے ہیں، اور نخ، نخ یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نخ نخ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسم صوت ہے۔ اور غاق، غاق غالباً کوے کی آواز کو کہتے ہیں تو یہ بھی اسم صوت ہے، ٹھیک ہے۔ اسم صوت کی تعریف کیا ہوئی کہ اسم صوت اس اسم کو کہتے ہیں جسے کسی کی آواز کو نقل، کسی کی آواز کی نقل منظور ہو، یعنی کسی کی آواز کی نقل کی جائے جس اسم کے ذریعے سے، یا کسی جانور کو بلایا جائے، ہانکا جائے یا روکا جائے جس لفظ کے ذریعے سے اسے اسم صوت کہتے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔